अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, पूरी दुनिया उसकी जद में आ रही है और खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कोरोना वायरस रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि अब हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान चारों तरफ से इस वक्त कोरोना वायरस के खतरे में घिर गया है। पाकिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। चीन के बाद भारत, ईरान और अफगानिस्तान, हर जगह कोरोना वायरस रिपोर्ट हो चुका है और ये वो तमाम ममालिक है जिनकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं। सिर्फ आज ही के दिन अफगानिस्तान, इराक, कुवैत, ओमान और बहरीन में कोरोना वायरस फैलने की खबर सामने आई है और अब रिपोर्ट होने तक ये बात महदूद नहीं रह गई है। हलाकतों में तेजी आ गई है और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान में इस वक्त एक बहरान पैदा हो चुका है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान में अब तक कोरोना वायरस से 50 हलाकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और इल्जाम लग रहा है कि ईरान हलाकतों की तादाद को छुपा रहा है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि चीन के बाद ईरान में भी कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आउटब्रेक हो सकता है। खुद ईरान के कानून साज कोरोना वायरस के आउटब्रेक को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। ईरान के महकमा सेहत का कहना है कि अब तक मुल्क में 68 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 12 हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन आज ही के दिन ईरानी शहर कुम से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट अहमद अमीर आबादी ने ईरानी हुकूमत पर एदाद शुमार छुपाने का इल्जाम लगाते हुए बयान दिया कि सिर्फ कुम में कोरोना वायरस से 50 हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन ईरान के नायब वजीर सेहत ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकूमत की जानिब से वजाहत के बावजूद ईरान पर कवर अप का इल्जाम लग रहा है, मालूमात छुपाने का इल्जाम लग रहा है। और अगर ये मालूमात दुरुस्त साबित होती हैं कि कोरोना वायरस से सिर्फ ईरानी शहर कुम में 50 हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं, तो इसका मतलब होगा कि ईरान में मुतासरा लोगों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। यही इल्जाम चीन पर लगता रहा है कि वो तादाद छुपा रहा है, उससे पहले उसने इमरजेंसी में चीज़ों से सही तरीके से नहीं निपटा। ईरान पर भी अब यही इल्ज़ाम लग रहा है। ईरान में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। ईरान ने तेहरान समेत अपने 14 सूबों के अंदर एक हफ्ते के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कई पाकिस्तानी इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला रुक गया है। पाकिस्तान ने लोगों को तिब्बी मुआयने के लिए 14 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखने का आगाज कर दिया है और यह आगाज ईरान में जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से किया गया है। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद लोगों को ईरान के साथ सरहद में आइसोलेशन वार्ड्स पर रख दिया है और ये लोग 14 दिन की मुद्दत पूरी करने के बाद ही अपने घरों के लिए रवाना हो सकेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त ईरान पर आलमी पाबंदियां लगी हुई हैं। अमेरिका की तरफ से पहले ही ईरान पर पाबंदियां थी, जबकि गुज़िश्ता दिनों FATF की जानिब से ईरान को जो ब्लैक लिस्ट था उसको बरकरार रखा गया है। ईरान वैसे ही इस बात को गिला कर रहा है कि कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग डिवाइसेस खरीदने में उन्हें मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन वो कर नहीं सकता, उस पर पाबंदियां हैं। ईरान में इस वक्त एक संजीदा मसले ने जन्म ले लिया है, बाकायदा एक बहरान जन्म लेता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने भी कोरोना वायरस के खतरे के नतीजे में ईरान के साथ अपनी सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसकी ईरान और अफगानिस्तान से सरहदें मिलती हैं, वहाँ कोरोना वायरस के खदशात ने जन्म ले लिया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने ईरान से मिलने वाली अपनी तमाम सरहदों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ इस किस्म के इकदाम लेने से खतरात टल जाएंगे? बलूचिस्तान में अगर किसी तरह कोरोना वायरस का आउटब्रेक होता है तो उसके लिए क्या हिफाजती इकदाम किए गए हैं? सेहत से मुतालिक बलूचिस्तान की सूरत हाल वैसे ही बहुत ख़राब है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अस्पताल तक मौजूद नहीं है, तो ऐसी किसी हंगामी सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाएगा? क्योंकि बलूचिस्तान के कई इलाकों की सरहद ईरान से मिलती है। कुछ जगहों पर गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग होती रहती है। 900 किलोमीटर की सरहद है, गैर कानूनी तौर पर लोगों की आमदोरफ्त होती रहती है। इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, इस पूरे मामले पर तफसील से बात करेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान से मुतालिक खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई तरक्की याफ्ता ममालिक इस वायरस को रोकने में इस तराब का शिकार हो गए। हर तरफ अफरा तफरी की सूरत हाल है। जनूबी कोरिया और इटली दो हालिया वो ममालिक हैं जहां कोरोना वायरस के आउटब्रेक के खदशात ने जन्म ले लिया है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त जनूबी कोरिया में देखने में आए हैं। 800 से ज़्यादा लोग जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक जनूबी कोरिया में 7 हलाकतें भी हो चुकी हैं, जबकि जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क को रेड अलर्ट पर रख दिया है। इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वायरस को रोकने के लिए वो अहम शहरों का लॉकडाउन कर सकते हैं, शहरियों को महसूर कर सकते हैं। चीन से उभरने वाले इस बहरान ने कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस से एशिया के बाद यूरोप में जो सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क नजर आ रहा है वो इटली है,
जहां 200 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक इटली से 7 हलाकतों की खबरें भी सामने आई हैं। इटली ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारहाना रद्द अमल का आगाज कर दिया है। 10 छोटे बड़े शहरों के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों को इटली ने लॉकडाउन कर दिया है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वायरस को फैलने से रोका जाए, मगर हर गुजरते वक्त के साथ वायरस फैलता जा रहा है। जबकि संजीदा बात यह है कि इटली में भी कई पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। दूसरी तरफ चीन में इस वक्त मुकम्मल अफरा तफरी है। चीनी हुकूमत कशमकश में मुब्तला नजर आ रही है। आज चीन की तरफ से यह फैसला सामने आया कि वो वुहान शहर में अपने लॉकडाउन में नरमी लेकर आएगा, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में गुज़िश्ता 1 माह से महसूर हैं। लेकिन चीन की हुकूमत कुछ देर बाद ही अचानक अपने इस फैसले से दस्तबरदार हो गई। आज इब्तिदा में वुहान शहर की इंतजामिया ने ऐलान किया था कि वुहान शहर में रहने वाले जो गैर रिहायशी लोग हैं, जो सेहतमंद हैं, उन्हें वापस जाने की इजाज़त है। लेकिन कुछ देर बाद ही चीन की हुकूमत ने अपने इस बयान को वापस ले लिया और नया बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला चीन की टॉप लीडरशिप के बगैर किया गया था, जिसकी वजह से चीन में एक दफ़ा फिर गम और गुस्से की लहर उठी और चीनी हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि वो इस बहरान को लेकर कशमकश और कन्फ्यूजन का शिकार है। शुरू से कशमकश और कन्फ्यूजन का शिकार है और मामले को काबू नहीं कर पा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माहिरीन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को आलमी वबा के तौर पर रोकने के लिए जो वक्त है वो गुजरता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो कोरोना वायरस से मुताल्लिक खबरें आई हैं, इससे पूरी दुनिया परेशान हो गई है। यूरोप, एशिया, मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं और अब तक कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से 2600 हलाकतें हो चुकी हैं। ज़्यादातर हलाकतें चीन में हुई हैं। अब दूसरे ममालिक से हलाकतों की खबरें आ रही हैं। ना इलाज मिल रहा है, ना ही वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से चीन समेत कई ममालिक की मईशतें दांव पर लगी हुई हैं। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से आज एशिया, यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने में आई। आज पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में 1100 पॉइंट्स की कमी देखने में आई और इसकी वजह यही बताई गई कि खदशात जन्म ले रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस आ सकता है, दुनिया भर में इसकी वबा फैल सकती है। बॉम्बे स्टॉक चेन में 800 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स का आगाज ही 900 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ। आज स्टॉक मार्केट्स में पूरी दुनिया में ब्लड बाथ देखा गया और आज तेल की कीमतों में इब्तिदाई में 4% की कमी देखी गई और ये $56 फी बैरल की सतह पर आ गई, क्योंकि खदशात हैं कि दुनिया भर की मईशतें कोरोना वायरस की वजह से नीचे जाएंगी, जिससे डिमांड नीचे जाएगी। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री भी इस साल $30 अरब के नुकसानात का तखमीना लगा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया भर में सफ़र और टूरिज्म में कमी आएगी। सरमायाकार जो पहले मुतमईन थे कि कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो आर्जी होंगे, मगर जैसे जैसे कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, सरमायाकार भी मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार हो गए हैं। खुद IMF ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से आलमी मईशत की जो तरक्की है उसमें कमी आएगी। साथ ही चीन की जो तरक्की है उसमें 0.4% तक कमी आ सकती है। कोरोना वायरस से मुतालिक खदशात इस हद तक बढ़ गए हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी किया कि दुनिया को खुद एक मुमकिन आलमी दबाव के लिए तैयार रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अहम बयान आया है, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस को आलमी वबा की हैसियत नहीं थी। आलमी दबाव बढ़ता जा रहा था मगर वबा की हैसियत नहीं दी गई थी। मगर जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है उस पर खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि एक मुमकिन आलमी वबा को रोकने के लिए तमाम ममालिक को पूरी कोशिश करना होगी। ईरान में वायरस आ चुका है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शहबानी तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है, ज़ाहिर ईरान के साथ एक बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का, 900 किलोमीटर, साथ में बहुत ज़्यादा ऐसी आमदोरफ्त भी होती है जिसमें स्मगलिंग होती है। यकीन से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है कोरोना का? जी, वाहिद रास्ता ये जानने का लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं। हमें अब तक जितने भी मुश्तबा मरीज मिले हैं जिनकी हमें टेस्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं और वो तमाम टेस्ट के रिजल्ट्स अभी तक मनफी हैं, नेगेटिव हैं। सो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे तज्जिए के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस का अब तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई मरीज नहीं है। मतलब और बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वैसे ही जो खुसूसी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से सवालात उठते हैं, सेहत की फैसिलिटीज़ के हवाले से सवालात उठते हैं। आप मुतमईन हैं कि वहाँ पर बहुत ही मुनासिब इस वक्त फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अगर ये मामला होता है? मैं तो जी पूरे पाकिस्तान के बारे में मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो साल हर साल की यानी नेग्लिजेंस की वजह से बहुत स्ट्रांग हेल्थ सिस्टम नहीं है। लेकिन अपने ताईं जो हम कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं।
اور اس لیے وہاں ہم نے ٹیمز بھی بھیجی ہیں، اور جو خاص طور پہ تفتان اور زہدان کا بارڈر ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ری انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج اور کل میں وہ وہاں پہ اسی طرح کی ہیلتھ اسکریننگ ہو سکے گی جس طرح کی ہم ایئرپورٹس کے اوپر قائم کر چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ کرونا کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اسے روکنے کے لیے کہ پھیلے نہ، کیونکہ بہت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنوبی کوریا، اٹلی، وہاں پر اس وقت بہت زیادہ حکومتوں کو مشکلات کا سامنا ہے، پاکستانی حکومت کیسے اس کو، کیا اقدامات ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے جس کے تحت اس کو روکے گی؟ اس کے لیے جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، پروٹوکولز ہیں، وہ تو ہم نے بنا لیے ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو تیاری ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے بتدریج۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگر کوئی پیشنٹ ہمیں ملے خدا نہ خواستہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے کیا ایکشنز ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان بلوچستان حکومت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا لیاقت شاہوانی صاحب کہ یقین سے 100% یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کہ کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے؟ الحمدللہ بالکل شاہزیب بھائی، پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں ہے جہاں پر کرونا کا ایک بھی کیس جو ہے نا رپورٹ نہیں ہوا۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں صاحب، کیونکہ ظاہر ایک بڑا آپ کا صوبہ ہے اور بلوچستان کی جو 900 کلومیٹر کی بارڈر ہے، ان آفیشیل آمد و رفت بھی ہوتی ہے، اس پر بھی آپ کی نظر ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی آمد و رفت نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ یہ وائرس پاکستان میں آ گیا ہو؟ دیکھیں، یہ جتنے ارینجمنٹ شاہزیب بھائی ہم کر رہے ہیں بارڈرنگ ایریا میں، اس میں ہمارے جو ہارمز فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، ایف سی، ہم سب جو ہے آن بورڈ ہیں، اور ہمارے جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں اور کسی ایک شخص کو بھی انٹر ہونے نہیں دے رہا ہے۔ تو ابھی تک کوئی شخص جو ہے انٹر ہونا کسی کا اللیگلی رپورٹ نہیں ہوا، لیکن ڈیسیشن یہی ہے اگر فرض کریں کوئی شخص انٹر بھی ہو جاتا ہے اور وہ در لیا جاتا ہے تب بھی اسے سیدھا ڈائریکٹ کوارنٹائن سینٹر میں لایا جائے گا جہاں پر وہ 14 دن رہے گا، اس کی پراپر اسکریننگ ہوگی، اور اس کے بعد ایف آئی اے کا جو لاز ہیں جو اس پہ اپلائی ہوں گے اور جو ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ اس کے بعد ہوگا۔ صاحب، آپ کے پاس علاج کی سہولیات ہیں، ظاہر ڈاکٹر ظفر مرزا تو کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہیں، جو علاج کی سہولیات ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، پھر پاکستان میں جو بلوچستان کا حال ہے، دعوے ساری حکومتیں کرتی ہیں مگر سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا برے حالات ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت سارے کے سارے اس وقت انتظام ہے کہ اگر کسی میں ڈیٹیکٹ ہو جائے تو کیسے اس کا علاج کرنا ہے؟ ظاہر امیون سسٹم لوگوں کا بری طریقے سے اس میں ہرٹ ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ گزر جائے تو لازمی نہیں ہے کہ وائرس سے موت ہی واقع ہو، وہ صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ چین میں نظر آیا ہے، تو آپ کے پاس یہ پوری سہولیات ہے؟ جی شاہزیب بھائی، بالکل ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں کرونا وائرس کو پریونٹ کرنے کے لیے، کرب کرنے کے لیے۔ جو اویلیبل میڈیسن اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں دنیا میں جو موجود ہے، جو بھی موجود ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اسکریننگ کی سہولت موجود ہے، اور کوارنٹائن سینٹر میں ہم 14 دن تو رکھ رہے ہیں اپنے ان پیسنجرز کو، لیکن ان کو گورنمنٹ آف بلوچستان تمام سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں، ان کو اکوموڈیشن کی ان کو سہولت حاصل ہے، کوکڈ فوڈ ہم انہیں دے رہے ہیں، دیگر جو ضروریات زندگی کی ڈیلی روٹین کی جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ تمام اویلیبل ہیں۔ بس صرف ایک تکلیف جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اپنے لوگوں سے کہ 14 دن انہیں کوارنٹائن سینٹر میں رکھا جائے گا، لیکن سینٹر میں رکھنے کے بعد جب وہاں سے وہ کلیئر ہوں گے اس کے بعد بھی ایک میکانزم بلوچستان گورنمنٹ نے یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جن اضلاع میں یہ لوگ جائیں گے، چونکہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے اس بارڈر سے آ رہے ہیں، اس وقت 5000 لوگ ایران میں موجود ہیں، تو متعلقہ ڈسٹرکٹس کے تمام پیسنجرز کو، زائرین ہیں، وزٹر ہیں یا ٹریڈرز ہیں، انہیں یکجا کر کے بسز میں ہم جو ہے نا ان کو سوار کریں گے اور پھر وہ ڈائریکٹ اسی ڈیسٹینیشن پہ جا کر اتر سکیں گے جہاں پہ ان کا متعلقہ ڈسٹرکٹ ہے، اور پھر بلوچستان گورنمنٹ متعلقہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی انفارم کرے گی تاکہ یہ جو پیسنجر جو وہاں پر پہنچے تاکہ ان کا وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں، ان پہ چیک رکھ سکیں، اور فردر اپنے طور پہ بھی پریونٹیو میجر اگر انہیں لینا ہو تو وہ لے سکیں۔
بہت شکریہ لیاقت شاہ مانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر ظفر مرزا کی گفتگو بھی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک. حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ, بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس ہر گزرتے دن کے ساتھ حکومت کے لیے نئی مشکلات لا رہا ہے. اس کیس میں حکومت کی جارحانہ پالیسی اب دفاعی پوزیشن میں تبدیل ہو چکی ہے. نئے اٹارنی جنرل نے اس کیس میں حکومت کی نمائندگی کرنے سے معذرت کر لی ہے. ججز پر لگائے گئے الزامات پر وزیر قانون فروغ نسیم اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کو توہین عدالت کے مقدمے کا سامنا ہے. پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل انور منصور خان کے استعفے کے بعد اب فروغ نسیم سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں. اس کیس میں حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے اور تیاری کے لیے التوا مانگ رہی ہے, جس پر آج سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے حکومت کی درخواست پر 3 ہفتوں کا التوا دے دیا ہے. مگر اس کیس میں حکومت کو جو جواب دینے ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں. اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے وزیر قانون فروغ نسیم اور انور منصور خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں بھی 30 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. اور آج سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 10 رکنی فل کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواستوں کی سماعت کی. اس دوران نئے اٹارنی جنرل خالد جاوید اور وزیر قانون فروغ نسیم بھی پیش ہوئے اور سماعت کے آغاز پر نئے اٹارنی جنرل خالد جاوید نے حکومت کی نمائندگی سے معذرت کر لی. اس حوالے سے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں انہیں مفادات کے ٹکراؤ کا سامنا ہے. وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں رائے دے چکے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس معاملے سے علیحدہ ہو رہے ہیں. اٹارنی جنرل نے سماعت کے بعد اپنے ویڈیو بیان میں بھی کہا کہ وہ اس کیس میں فیڈریشن کی نمائندگی نہیں کر سکتے. میں نے کورٹ کو بتایا کہ میری پوزیشن کانفلکٹنگ ہے, آئی واز کانفلکٹڈ, تو میں فیڈریشن کی طرف سے اس کیس میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. کورٹ نے میری معذرت قبول کی ہے اور پھر وفاق کو کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنی تیاری کے ساتھ آئیں. کیونکہ میری پوزیشن آئی واز کانفلکٹڈ تو میں اس کیس سے میرا تعلق نہیں ہوگا. اس میں اگر ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے وہ مستقل کو ہیئرنگس اٹینڈ کرتے رہیں, وہ کورٹ میں اسسٹنس دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. فیڈرل گورنمنٹ ہو سکتا ہے پرائیویٹ کاؤنسل بھی انگیج کر لیں. فروغ صاحب نے بھی پرمیشن مانگی تو ہی میں پاسبلی اپیئر فار فیڈریشن. وہ فیڈریشن کو فیصلہ کرنا ہے. آئی ول ہیو نو رول ان دیٹ. دوران سماعت وزیر قانون فروغ نسیم بھی روسٹرم پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ اگر عدالت بہتر سمجھے تو وہ حکومت کی نمائندگی بھی کر سکتے ہیں. جس پر جسٹس قاضی امین نے فروغ نسیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بطور وزیر قانون دلائل نہیں دے سکتے, آپ کو پہلے استعفیٰ دینا ہوگا. اسی دوران پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی نے بھی حکومت کی جانب سے فروغ نسیم کے دلائل دینے کی مخالفت کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل کے قواعد کے مطابق کوئی بھی وکیل اگر وہ وزیر ہے تو اس وقت تک عدالت میں بطور وکیل نہیں پیش ہو سکتا جب تک وہ اپنی وزارت سے مستعفی نہ ہو جائے. اس موقع پر جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے وفاق کی نمائندگی سے معذرت کے بعد ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہی سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان کی جانب سے 3 ہفتوں کا التوا بھی مانگا گیا ہے تو عدالت انہیں تیاری کے لیے وقت دینے کو تیار ہے. اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے سے متعلق حکومت کی درخواست منظور کر لی. ساتھ ہی واضح کیا کہ آئندہ سماعت پر حکومتی وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوں. اگلی سماعت پر کوئی التوا نہیں دیں گے. آج دوران سماعت بینچ کے سربراہ عمر عطا بندیال کی جانب سے اہم ریمارک سامنے آئے. انہوں نے گمان اور جاسوسی سے متعلق قرآن پاک کے حوالے دیے اور کہا کہ قرآن مجید سے رہنمائی لی جاتی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ گمان نہ کرو یہ گناہ ہے. اس کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ جاسوسی نہ کرو یہ بھی گناہ ہے. آج دوران سماعت نئے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کی اجازت سے بیان دیا جس میں انہوں نے عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی میرے لیے مقدم ہے. عدلیہ کی آزادی سے متعلق کوئی گمان ہوا تو آپ مجھے یہاں نہیں دیکھیں گے. میں بطور اٹارنی جنرل عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کروں گا. اگر ذرا بھی گمان ہوا عدلیہ کی آزادی کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے تو میں مستعفی ہو جاؤں گا. آج سماعت کے دوران پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی نے عدالت سے درخواست کی کہ فروغ نسیم اور انور منصور خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر کی جائے. جس پر فروغ نسیم نے کہا کہ اس درخواست میں انہیں بھی فریق بنایا گیا ہے, اس لیے انہیں دلائل دینے کی اجازت دی جائے. جس پر عدالت نے فروغ نسیم کو اپنے خلاف درخواست پر ذاتی حیثیت میں دلائل دینے کی اجازت دے دی اور فروغ نسیم کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے ساتھ 30 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. حکومت نے پہلے خاموشی اختیار کی
फिर अदालत ने तहरीरी वजाहत मांगी तो वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के बयान से पीछे हट गई और जब अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया तो हुकूमत ने कहा कि हमारे कहने पर इस्तीफा दिया, मगर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे पर इस्तीफा दिया। साथ ही ये तनाज़ा भी सामने आया कि अटॉर्नी जनरल ने जो कुछ अदालत में कहा अपनी मर्जी से कहा या हुकूमत की मर्जी से कहा। अनवर मंसूर खान ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा और वो उस हवाले से फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर के इल्म में था, इस हवाले से बात हो चुकी थी, जबकि फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर ने कहा कि उन्हें इस हवाले से इल्म नहीं था। जब ये बात हमने वफाकी वज़ीर क़ानून से पूछी तो उन्होंने इसे झूठा करार दिया, मगर आज उन्होंने अपने इस बयान पर माफ़ी मांगी। मैं ऑन एयर अनवर भाई से एक मुझसे गुस्ताखी हो गई कि एक जगह, मैं भी बशर हूँ, इंसान हूँ, वो शाहज़ेब खानज़ादा उसने एकदम से एक सवाल किया, मैंने एक वो चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरे गलत थे। अनवर भाई आई एम रियली सॉरी, मैं आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा आपकी इज़्ज़त तकरीम, आई टेक दोज वर्ड्स बैक। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है और अनवर भाई हमारे भाई हैं और इसी तरह है, और खालिद जावेद खान के भी बड़े भाई। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत के कहने पे इस्तीफा नहीं दिया अनवर मंसूर साहब ने, आप ये कह रहे हैं? मैंने जो एक जुमला लफ्ज़ कहा था शाहज़ेब खानज़ादा के शो में, वो मैं उसके अल्फाज की जो कंस्ट्रक्शन है वापस लेता हूँ। बस थैंक यू। फ़रोग़ नसीम ने 20 फरवरी को हमारे प्रोग्राम में कोई एक लफ्ज़ तो नहीं कहा था, काफ़ी सारी बातें कही थी। अनवर मंसूर खान साहब को झूठा करार दिया था, उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। ये पूरा गुफ्तो शनीद के बाद अनवर मंसूर खान साहब ने जो जजिस के हवाले से नाज़ेबा बात की, जिसमें जज नाराज हुए, वो की थी, आपको भी पता था, ये पूरा डिसाइडेड था? टोटल झूठ है। मैं तो इनकी इज्जत कर रहा हूँ, हर चैनल में इनको ही डिफेंड कर रहा हूँ। अब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बात कोई नहीं करना चाहता। टोटल झूठ है, ये इनका ही आर्ग्यूमेंट था, इनकी ही इफ्तरा थी, ना इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक है, ना हमें इसके बारे में कुछ पता था। आप बताइए कि अगर ये पता होता तो ये कोई जी होश आदमी इनको ये आर्ग्यूमेंट करने देता? देखिए, अदालत में जब आर्ग्यूमेंट होते हैं तो एक वकील जब आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है अपने, तो वो दूसरे लोग क्रॉस फायर इस तरह नहीं होता, वो अपना आर्ग्यूमेंट। और हमें तो अचानक शौक लगा, अचंभा हुआ। शुरू में तो हम लोग ये आर्ग्यूमेंट इनका समझे भी नहीं, और उसके बाद बेंच से इनको बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और फिर उसके बाद इन्होंने एक तरह से विड्रॉ भी किया। तो जब खुद विड्रॉ कर लिया तो ये कोई उस वक्त, या तो हमारा कोई इसमें इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ऐसा तो था नहीं कि हमारे ये उस वक्त कहने में थे। और मैं एज ए लॉ मिनिस्टर तो वहाँ बैठा नहीं था, मैं वहाँ बैठा था इन माई पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि मुझे एज ए पर्सनल इन माई पर्सनल कैपेसिटी पार्टी बनाया हुआ था। तो बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज़ बिल्कुल गलत है, ये इनकी अपनी इख्तियार थी, और इसके अलावा अब मैं कुछ बात करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इसी इशू पर एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि जब ये बात हो गई और जजेस ने नाराज़गी का भी इजहार किया, बाद में हुकूमती सतह पर या वज़ीर आज़म तक आपने बात पहुँचाई? क्योंकि आज वो कह रहे हैं तो सारा तयशुदा था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी 2 दिन तक। नहीं, बिल्कुल कोई तयशुदा नहीं था, ये बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पर, कैबिनेट पर, हम सब पे आप ये इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं, हम तो दूसरे चैनल पे बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उल्टी बात कर रहे हैं। बहरहाल ये इस पे फिर डिस्कशन हुआ हमारा, ये क्या चीज है। अच्छा, अगले दिन फिर जब ये केस चला तो अगले दिन फिर जजेस ने इस पे स्टार्ट नहीं हुआ, और ये फिर जब हम ये कहने पे मजबूर हूँ कि जब इनकी बिल्कुल इल परफॉर्मेंस थी तो जजेस लॉस्ट देयर टेम्पर, और उस वक्त उन्होंने ये बात की। तो ये छोड़े ऐसे, अब जो आदमी चला गया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, हमारे किसी इल्म में नहीं था, और हमारे साथ और भी लोग थे सारे, किसी के इल्म में ऐसी बात कुछ नहीं थी। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से इस केस में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? ये हम कहने पे मजबूर हैं, और ऐसा था। हमारे कहने से क्या होता है, वो तो अदालत ने वहाँ कहा यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, आप तैयारी करके हैं। और साहब एक सीनियर वकील के तौर पर आप अदालत को भी समझते हैं, आपको लग रहा है, देखिए मैं इस केस के हवाले से सवाल करूं, बस अब आप और सवाल नहीं करो, मेरा मौक़िफ़ आ गया। आप नहीं बोलेंगे, वो कुछ और बोल देंगे, फिर आपको मौक़िफ़ के लिए लेना पड़ेगा। चले गए फ़रोग़ नसीम साहब, हम चाह रहे थे कि इस केस के हवाले से उनसे और भी बात की जाए, मगर अब फ़रोग़ नसीम साहब अनवर मंसूर खान से मुताल्लिक़ दिए गए अपने अल्फाज उन्होंने वापस ले लिए हैं, इस पर माज़रत की है, मगर अब वो ख़तरे में हैं। नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने उनसे वजाहत मांग ली है। अटॉर्नी जनरल ने आज वज़ीर क़ानून को ख़त लिखा है
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈان اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کی تعیناتی سے پہلے لا آفیسرز کی تعیناتی کی جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے آج ہونے والی میٹنگ میں کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور کوئی لا آفیسر نہ لگایا جائے گا نہ ہٹایا جائے گا. آپ نے اس پر رضامندی بھی ظاہر کی تھی کہ ہمیں اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے اور وزارت قانون کسی بھی لا آفیسر کی تعیناتی اور تقرری اور تبادلہ اٹارنی جنرل کی اجازت کے بغیر نہیں کرے گی. اٹارنی جنرل نے اپنے خط کے آخر میں لکھا کہ اس خبر نے غیر ضروری طور پر کنفیوژن پیدا کر دیا ہے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ایک باقاعدہ وضاحت جاری کریں. نئے اٹارنی جنرل کا یہ خط اہم ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آفس کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے عدالت کو بتایا ہے کہ اگر انہیں کہیں سے بھی لگا کہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس لڑنے سے بھی معذرت کر لی ہے. اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل امن منصور خان کے استعفے کے بعد اب وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم سے بھی استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ اداروں میں تصادم کی وجہ بن رہے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل تمام بارز کی نمائندگی کرتی ہے, مگر وزیر قانون کے حق میں پنجاب بار کونسل کی ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے جس میں فروغ نسیم کی حمایت کی گئی ہے. مگر اس پریس ریلیز کے آخر میں پنجاب بار کونسل کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین کے دستخط ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بار کا اختلاف سامنے نہیں آیا ہے. جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں ایک اور اہم پیش رفت بھی سامنے آئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتے کو سپریم کورٹ میں اپنا ایک اور جواب جمع کرا دیا ہے جو بہت اہم ہے. اس جواب میں سپریم کورٹ کے جج نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے, اسے کالعدم قرار دیا جائے. صدر, وزیر اعظم کے معاون خصوصی, وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سمیت غیر قانونی جاسوسی کے عمل میں ملوث افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. انہوں نے مزید لکھا کہ ایسے تمام افراد کے خلاف فوجداری مقدمات بھی قائم کیے جائیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے جج اور ان کے خاندان کے افراد کی غیر قانونی طریقوں سے جاسوسی کی. انہوں نے لکھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے شہزاد اکبر کو معاون خصوصی کا منصب دیا تو ان کے نوٹیفیکیشن میں ایسڈ ریکوری یونٹ کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا یونٹ ہے جسے کسی قانون کے بغیر ہی چلایا جا رہا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے جواب میں کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ صدر نے اپنی رائے کے بجائے جو کچھ وزیر اعظم کی طرف سے آیا اس پر عمل کیا. اس سارے عمل میں وفاقی کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کی کاپی صرف صدر مملکت, وزیر اعظم, وزیر قانون, اٹارنی جنرل اور معاون خصوصی کے پاس تھی, لیکن اسے میڈیا پر نہ صرف لیک کیا گیا بلکہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ان کی کردار کشی کی گئی. اس ریفرنس کو لیک کرنے سے متعلق وزیر قانون کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مزید لکھا کہ اگر ایسڈ ریکوری یونٹ ہی غیر قانونی قرار دیا گیا تو پھر اس کی بنیاد پر کھڑی کی گئی پوری عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے, اور یہ صدارتی ریفرنس اس یونٹ کی دی گئی معلومات کی بنیاد پر دائر کیا گیا. انہوں نے تحریری جواب میں مزید کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا جائے جس میں ان کے خلاف ایک ریفرنس خارج کیا گیا, لیکن ان کے خلاف سخت ریمارکس بھی دیے گئے. انہوں نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی ہٹانے کی درخواست کی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید لکھا کہ حکومت نے میری فیملی کی مخبری کے لیے برطانیہ میں نجی کمپنی کی خدمات حاصل کی. انہوں نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے. ان کی اہلیہ اور بچوں کی نے برطانیہ کی جائیداد کو آف شور کمپنیوں کے ذریعے کبھی نہیں چھپایا, جبکہ وزیر اعظم عمران خان سمیت کئی نمایاں شخصیات نے بیرون ملک اثاثوں کو چھپایا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور متعدد سیاستدانوں کو آف شور کمپنیاں بنانے جیسے الزامات کا سامنا ہے. سپریم کورٹ کے جج کے مطابق کئی نمایاں شخصیات نے آف شور کمپنیوں کے ذریعے غیر ملکی جائیداد کو چھپایا, جن میں وزیر اعظم عمران خان بھی شامل ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہ ہی ان کے بچوں نے یا ان کی اہلیہ نے آف شور کمپنیز کے ذریعے اپنی جائیدادوں کو چھپایا. یہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جواب کے اہم نقطے جن پر ابھی حکومت کا موقف سامنے آنا باقی ہے. اب اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کیا, اس حوالے سے کوئی تحقیقات نہیں کرائی, جو کچھ وزیر اعظم نے بھیجا اسی کو آگے بڑھا دیا. اب آئین کا آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی جج کے خلاف تحقیقات یا تو سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے یا پھر صدر پاکستان کر سکتے ہیں. مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے تحقیقات کرائی نہیں, اور صدر پاکستان گزشتہ سال نومبر میں ڈان ٹی وی کو مہر بخاری صاحب کو اپنے انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس جو وزیر اعظم نے ریفرنس بھیجا وہ انہوں نے آگے بڑھا دیا, خود تحقیقات کرائی نہیں کرائی. اس حوالے سے بھی صاف کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے نہیں کرائی. اب صدر تو واضح کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحقیقات نہیں کرائی, سب کچھ انہیں وزیر اعظم نے بھیجا,
تو پھر کس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نگرانی کرائی، ان کے خلاف تحقیقات کرائیں، بیرون ملک میں ان کے اور ان کے بچوں کی تحقیقات کے لیے ایک فرم کو باقاعدہ پیسے دے کے ہائر کیا؟ یہ سوال آئندہ آنے والی سماعتوں میں واضح ہوں گے۔ اس پورے معاملے میں بار سوال ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی صاحب۔ عابد ساقی صاحب بہت شکریہ۔ آج آپ کی طرف سے عدالت میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ توہین عدالت کی باقاعدہ طور پہ معاملات آگے بڑھائے جائیں فروغ نسیم صاحب کے خلاف، سابق اٹارنی جنرل کے خلاف۔ سابق اٹارنی جنرل نے معافی مانگ لی اور فروغ نسیم صاحب نے ان سے معافی مانگ لی اپنے الفاظ کے حوالے سے، تو معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو گیا، وہ مستعفی بھی ہو گئے سابق اٹارنی جنرل جو انہوں نے عدالت کے سامنے کہا، عدالت سے بھی معافی مانگ لی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ابھی بھی تحفظات ہیں، ابھی بھی آپ چاہتے ہیں معاملہ آگے بڑھے؟ نہیں، تحفظات ہمارے کیا تھے؟ ہمارے کوئی ذاتی تحفظات تو نہیں تھے۔ ہمارا تو ایک بڑا پرائم کنسرن تھا کہ جس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ڈیمیج اور ڈسٹرائے کرنے کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، اور جس طرح ججز کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات عائد کر کے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیے جا رہے ہیں، اور کچھ ججز کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو ہم تو اس کانٹیکس میں اپنی ساری بات کر رہے ہیں کہ فروغ نسیم صاحب نے یہ میرا خیال ہے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ انہوں نے اداروں کو آپس میں متصادم صورتحال سے دوچار کرنا ہے، اور جو جج اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین کا، اپنے انڈیپینڈنٹ ججمنٹ کا کسی فیصلے میں اظہار کرتا ہے تو فروغ نسیم صاحب بینگ اے لا منسٹر اس کے خلاف ریفرنس فائل کر دیتے ہیں۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی کیا وجوہات تھی، کیا ایشو بنا، اصل محرکات کیا تھے؟ اصل محرکات تو یہ تھے کہ ان کی ایک دو ججمنٹس ایسی آئیں جو ان کو پسند نہیں آئیں، جس پر یہ ناخوش اور ناراض ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک یہ ایفرٹ شروع کر دی اپنے طور پہ کہ کسی طریقے سے جج صاحب کو کیسے کسی طرح ملوث کیا جائے کسی کنٹروورسی میں، ایسی صورتحال میں، تاکہ ان کو مورلی ڈی لیجیٹیمائز کرنے کی جو ان کی اٹیمپٹ تھی اس کے لیے۔ تو انہوں نے اس بنیاد پر ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا۔ وہ کس قانون کے تحت بنایا، وہ شہزاد اکبر صاحب کو اس کا جو ہیڈ بنایا، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، ان کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کی پاورز کو ایکسرسائز کرنے کے۔ تو یہ تو آئینی اور قانونی دنیا میں اور ایسے ملک میں جہاں ایک آئین اور قانون کی حکمرانی کا اعلان ہم کرتے ہوں، تو اس میں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی خفیہ ادارے کے ذریعے اور کسی غیر ملکی خفیہ ادارے کے ذریعے، کسی غیر ملکی ایجنسی کے ذریعے آپ ججز کی فیملی کے پر سپائنگ کریں، ان کو سرویلنس میں لے کے آئیں، ان کی سراغ رسانی اور نگرانی کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ انلیگل طریقے سے کچھ ڈاکومنٹس اگر آپ کلیکٹ کر لیں تو اس کی بنیاد پر جج کی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آپ ریفرنس فائل کر دیں۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس کو فروغ نسیم صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اب وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، کل بھی وہ کسی اخبار میں یا کسی انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ وقار سیٹھ صاحب کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جنہوں نے وہ پرویز مشرف والے کیس میں ججمنٹ دی ہے، اس کے خلاف بھی وہ ریفرنس فائل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے فروغ نسیم صاحب کی ذاتی بصیرت کو۔ میں سمجھتا ہوں وہ تو اس ملک میں اداروں کے تصادم کی بنیادیں استوار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے تحفظات ان کی ذات سے نہ کوئی ذاتی سطح پہ ہیں، ہمارا قومی اور دستوری مسئلے ہیں جن کی بنیاد پہ بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف مائی فریٹرنیٹی، مائی کمیونٹی اینڈ دا سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ دا پیپل آف دس کنٹری، آئی ایم ایکسپریسنگ مائی کنسرن۔ میں اس بات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فروغ نسیم صاحب کو وزارت کے منصب سے ہٹایا جائے تاکہ کوئی امن آشتی کا سلسلہ شروع ہو، اور یہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف متوجہ ہو سکے۔ صاحب کیسے شروع ہو؟ آپ جو ساری ذمہ داری اگر فروغ نسیم صاحب پر ڈال رہے ہیں، خود فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہ جو وہ مقدمہ چاہتے ہیں توہین عدالت کا، انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے صدر وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہزاد اکبر، وزیر قانون اور سابق اٹارنی جنرل کے خلاف، اب سارا معاملہ فروغ نسیم صاحب نے تو نہیں کیا۔ صدر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب چیزیں وزیر اعظم آفس سے آئیں، اس کے علاوہ تحقیقات اگر ایسٹ ریکوری یونٹ نے کرائی، باہر جا کے انہوں نے ایک باقاعدہ کمپنی ہائر کی جس پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے صدر اور ان کے اہل خانہ پہ جاسوسی کی ہے۔ سارے کام فروغ نسیم نے تو نہیں کیے، یہ تو باقی سب نے بھی کیے۔ آپ ایک استعفے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ جو سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے، سینٹر آف ایکٹیویٹی لیگل افیئرز میں لا منسٹری ہوتی ہے۔ لا منسٹر از دی پرنسپل پرسن ٹو ایڈوائز دی فیڈرل گورنمنٹ اپون لیگل ایشوز، ٹھیک ہے نا جی۔ اب فروغ نسیم صاحب کو جو ہے وہ مرکزی کردار ہے ساری صورتحال میں۔ اب پرائم منسٹر صاحب کو تو نہیں پتا کہ لا کیا ہے، لا کی سچویشن کیا ہے، ان کو تو ایڈوائس ملنی ہے نا کیبنٹ سے، کیبنٹ کے ممبر سے اور اپنے منسٹر سے۔ اب منسٹرز اگر ان کو پراپر ایڈوائس نہیں کرتے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ملک میں عدم استحکام پیدا
کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اداروں کے ساتھ تصادم کی صورتحال بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ کون شخص ہے جو سارے معاملات کو آپریٹ کر رہا ہے. اس لیے ہم نے اس ایک فرد کو انڈیپینڈنٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے جو اس پوری سچویشن میں یہ امبیلنس کریٹ کر رکھا ہے اور توازن کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو اس وقت جو اپریسو رجیم ملک میں چل رہی ہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو روٹی, آٹا اور کھانے اور روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے, رولز لے کے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اگر اپنے ایکوٹیبل رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, ان پر بغاوت کے مقدمے برائے جا رہے ہیں. لیبرز اپنے رائٹس کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو ان کو پنش کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل اپوننٹس کو پنش کیا جا رہا ہے, جوڈیشری کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب لیگل فٹرنٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کی فسطائی طرز حکومت میں جو ایک شخص مرکزی کردار ادا کر رہا ہے, اگر ہم اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ مگر اس میں ایک مسئلہ ہے, نئے اٹارنی جنرل آئے ہیں, انہوں نے ایک نئے عزم کا اعادہ کیا ہے. فاروق نسیم صاحب نے معذرت کر لی ہے سابق اٹارنی جنرل سے, سابق اٹارنی جنرل نے بینچ سے معافی مانگ لی ہے. میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ استعفوں کا معاملہ اگر اس سے آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے صورتحال, اگر آپ ایک شخص کے استعفے پر بہت زیادہ بات کریں گے تو سچویشن یہاں سے خراب بھی تو ہو سکتی ہے, اور آپ کے اپنے وکلا کی تقسیم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پنجاب بار کونسل کی طرف سے تو ان کی سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ آیا, تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ استعفوں کا مطالبہ ہو. نہیں, ایک سٹیٹمنٹ دیکھیں, وہ وہ ایک فرد کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کسی ادارے کو ریپرزینٹ کرنے والے کسی شخص کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ادارے کو ریپرزینٹ کرتا ہے وائس چیئرمین. ایک شخص ایک کمیٹی کا چیئرمین ہے, اس کے ساتھ 6-7 5-4 اور لوگ بھی کمیٹی کے ممبرز ہیں, اور وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر وزیر قانون کی قصیدہ خوانی کرتے ہوئے, آپ نے ذرا ٹون اینڈ ٹینر دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کی, کیا اس کو آپ سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو یوں لگتا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی ذات کا قصیدہ لکھا ہے اور اپنے محب الوطنی کے اور صوم و صلات کی پابندی کے اشتہار لگانے کی کوشش کی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ ہم نے کب کہا آپ غیر محب وطن ہیں؟ ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اداروں کے اندر جو کشیدگی اور تصادم کی صورتحال پیدا کر دی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے, آپ کو اس سے باز لینا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عابد ساقی صاحب موجود تھے, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل. ہم واضح کرتے چلیں, ہم نے آج کے پروگرام کے لیے شہزاد اکبر صاحب کو بھی اور فاروق نسیم صاحب کو بھی دعوت دی, وہ پروگرام میں نہیں آئے. سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب کو بھی دعوت دی, وہ بھی پروگرام میں نہیں آئے. اب بار کونسل چاہتی ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ چلے فاروق نسیم صاحب کے خلاف اور انور منصور خان صاحب کے خلاف, اور فاروق نسیم صاحب استعفیٰ دیں, جبکہ جسٹس قاضی فائزہ کی درخواست کہتی ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ چلنا چاہیے صدر پاکستان کے خلاف, وزیر اعظم پاکستان کے خلاف, شہزاد اکبر صاحب کے خلاف, سابق اٹارنی جنرل کے خلاف اور ایسیڈ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر کے خلاف. یہ معاملہ اب بڑا اہم ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, مجھے خبر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میری انتظامیہ پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستانی سرحد پر سرگرم عمل دہشت گرد تنظیموں اور عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے انتہائی مثبت انداز میں کام کر رہی ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. ان کوششوں کی بدولت ہم پاکستان کے ساتھ بڑی ترقی کے آثار دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, اور ہم کشیدگی میں کمی, وسیع استحکام اور جنوبی ایشیا کی تمام اقوام کے لیے بہتر مستقبل کے لیے پر امید ہیں. امریکی صدر ٹرمپ بھارت کے دورے پر ہے, یہ انہوں نے خطاب کیا, مستقبل کے لیے مثبت بات کر رہے ہیں. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب مستقبل کے لیے بہتر امید کی بات کر رہے ہیں, کیا کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ نریندر مودی کو منا سکیں, معاملات آگے بڑھ سکیں؟ پاکستان کا رویہ تو مثبت رہا ہے, مگر کیا بیہائنڈ دا ڈورز کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے, میری توقع ہے اور میری خواہش بھی ہوگی کہ وہ پبلکلی شاید نہیں, پرائیویٹلی اپنی نشست میں صدر ٹرمپ وزیر اعظم نریندر مودی سے مسئلہ کشمیر پر بات کریں گے. انہوں نے اظہار کیا ہے, انہوں نے برملا کہا, اور جب پرائم منسٹر سے مل کے ملاقات ہوئی کہ میں ان سے بالکل اس مسئلے پہ بات کروں گا. یہ بڑا سنہری موقع ہے, انہیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیے 203-4 روز ہو گئے ہیں وہاں لاک ڈاؤن سی جاری ہے.
क्या ये ताहयात रहेगा? ये कब तक रहेगा? क्या इसको सस्टेन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्या फंडामेंटल राइट्स को आप मुअत्तल करेंगे? मतलब कब तक करेंगे? ये चीजें हैं जिस पे गौर किया जा सकता है। क्या इस मसले को आप अंडर द कार्पेट शव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जहां वहां इतना खून खराबा हुआ है, जहां इंसानी हकूक को इस तरह पामाल किया जा रहा है, और आप कहते हैं जहां आपकी अपनी कांग्रेस में 60 के लगभग लोगों ने रेजोल्यूशन मूव कर दिया है और अपनी तशवीश का इजहार किया है जो इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उन्हें बात करनी चाहिए। और अगर देर पा अमन चाहिए जनूबी एशिया में, तो फिर मसला कश्मीर को अब सरफे नजर नहीं कर सकते। अगर ट्रंप बयान दे देते हैं और वज़ीर आज़म मोदी इंतजामिया का जो रवैया है उसमें एरोगेंस नजर आती है। पाकिस्तान ने कहा, जवाब एरोगेंस था। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बात की गई, उसमें भी एरोगेंस नजर आई। और उनके अपने मुल्क के अंदर भी अगर मुजाहरे हो रहे हैं, ट्रंप वहाँ हैं दिल्ली के अंदर, आज भी उन्होंने मैसिव क्रैकडाउन किया है, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया है रियासत की तरफ से। तो आप उम्मीद रखते हैं कि सदर ट्रंप तो बात कर देंगे, कोई मस्बत जवाब भी आएगा? देखिए, एरोगेंस में तो आपने बजा तौर पे कहा कि एरोगेंस तो आपको दिखाई दे रही है। ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, ये उस एरोगेंस का एक मुंह बोलता सबूत है। और आज वो आवाज न सिर्फ बाहर की दुनिया उस पर तनकीद कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है जो समझता है कि जो नेहरू का हिंदुस्तान था, जो गांधी का हिंदुस्तान था, नरेंद्र मोदी उसकी शक्ल, उसकी हयात तब्दील कर रहा है और लोगों को तशवीश है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं और लोग इस पे बात कर रहे हैं, और उनकी हक धर्मी के बावजूद उन पर दबाव भी बढ़ रहा है। मगर इसके बावजूद भी नजर आ रहा है कि जो भारत की मईशत है वो बड़ी अहम है। 2006 के बाद किसी अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का नहीं दौरा किया, वो किए भी तो बहुत मुख्तसर थे। ओबामा भारत 2 दफा गए, अब ट्रंप चले गए हैं। तो नजर आता है कि भारत की मईशत उनके लिए बड़ी अहम है। तमाम हालात वाक़यात के बावजूद जा रहे हैं, मुआशी मुआहदे कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और अमेरिका के उनके साथ जो तजारती ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है, और 1 अरब की मंडी गैर मामूली मंडी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर आप वेस्ट एशिया की तरफ जाना चाहें तो पाकिस्तान उसका हब बन सकता है। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नए रास्ते बन रहे हैं। जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर है, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट से नई राहें खुल सकती हैं और खुल रही हैं। तो उसको भी अमेरिका को जहन में रखना है कि जनूबी एशिया के साथ साथ साउथ वेस्ट एशिया भी है, और उसका जो एक मरकजी किरदार वहां पाकिस्तान अदा कर सकता है। बहुत शुक्रिया शाहज़ाब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।